السلام علیکم حضرین کرام، آپ البرق نیوز HD دیکھ رہے ہیں اور آج میرا پروگرام ہے وسیب کہانی۔ وسیب کہانی سے آج میں نے اس کہانی کا انتخاب کیا ہے جو آخر میں ہمیں ایک پیغام دے کر جائے گی، ایک میسج دے کر جائے گی۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ حاکم خان اپنی بستی کا سردار ہے۔ اس کے نام سے لوگ کپ کپا جاتے ہیں کہ بڑا روب، بڑا دبدبا، بڑا جاہو جلال ہے۔ حاکم خان کا نام آتے ہی نہ صرف وہاں کا غریب طبقہ بلکہ جو اچھے خاصے امیر گھرانے ہیں وہ بھی کپ کپا جاتے ہیں۔ حاکم خان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ہاشم خان۔ یہ دولت کے نشے میں چور ہے۔ ہر وقت غریبوں کو ستانا، راستے میں کوئی چیز آ گئی ہے، اس کے رکاوٹ بنی ہے تو توڑ ڈالو۔ جو اگر اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے تو یہ ظالم حکم دیتا ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو، اور پھر اس کے حکم کے اشارے پر ان غریبوں کی زبان کاٹ بھی دی جاتی ہے۔ کوئی تھانہ ان کے خلاف رپورٹ درج نہیں کرتا، کیونکہ یہ مربوں کے مالک ہیں، یہ رئیس ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ راج کرتے ہیں۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جرائم کی دنیا میں یہ ایک اژدہا کی مانند ہے جو پھن پھیلائے ہر ایک کو ڈس رہا ہے۔ جب یہ شخص اپنی پجاروں پہ اپنے گاؤں میں جاتا ہے تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کپاس کے کھیتوں میں ایک معصوم سی الہڑ مٹیار ہے، نام جس کا رانو ہے۔ وہ کپاس چن رہی ہے۔ یہ اپنے منشی سے کہتے ہیں، اوے منشی، اوے سونی چھویر کون ہے اوے؟ منشی کہتے ہیں، سہی اے ربو موچی دی دھی ہے۔ اوے ربو موچی دی دھی ایڈی سونی، آج تک تسا میں کو دسا ہی کوئی نہیں جو ایڈی سونی چھویر۔ آئے کو اندے پیو کو پیغام دیو جو حاکم خان پیاد ہے جو اسانڈا نکاح کر چھوڑے۔ صاحب یہ ہے غربت، اور یہ ہے غربت کی ساری داستان۔ اب منشی پیغام لے کر ربو کے پاس جاتا ہے۔ ہاں ربو، تیرے دا نصیب جاگ پین سونے، ہاں اور تیری دھی رانو سالے سہی ہاشم کو ڈاڑھی پسند آ گئی ہے۔ ربو کہتا ہے، اوے ہاشم، اوے منشیا، اسا غریب ضرور ہے پر اے نہیں جو اسا اپنی عزتاں دے سودے کروں۔ ہاشم خان کو وان کی آنکھ لے کہ ربو موٹی مر تو سکدے لیکن اپنی دھی دی عزت تیرے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ میری دھی دی شادی میں نے بھڑینجے نال طے تھی چکی ہے۔ میں کہیں صورت اپنے بھڑینجے کو انکار نہیں کر سکتا۔ اے ربو، اے سوچ آدھا کیا پیں، اے جے میں ون کے ہاشم خان کو ڈسا دیتا جو ربو انکار کر چھوڑے تو یاد رکھ ربو تیری نسل فنا کر دے سی، ربو تیری نسل کو برباد کر دے سی۔ ون آکھ دے میں مروے سا نا بیا کیا تھی سی۔ اب منشی انکار کا پیغام لے کر ہاشم خان کے پاس جاتا ہے۔ خاموشی سے ایسے یوں بات جھک جاتا ہے۔ ہاشم کہتے ہیں، اوے منشی، اوے بول، اوے خوشی دا کوئی سنہیا گھینا ہے یا کہنا؟ منشی خاموش۔ اوے منشی، میں تے کو آدھا پیا بول۔ سہیوں ربو نے انکار کر دیتا۔ اوے اون دی ہے مجال جو اون اساڑے حکم دی نافرمانی کی تھی۔ اوے اپنے غنڈوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور رات کو رانو کو اٹھا کر لیا۔ آہستہ آہستہ دن شام میں ڈھلتا ہے۔ شام اپنا سفر کرتے کرتے رات کو خوش آمدید کہتی ہے، اور پھر رات اپنی چادر اوڑھ کر پورے وسیب پہ ایک تاریکی سی پھیلا دیتی ہے۔ رانو اپنے بابا ربو کو دودھ پلاتی ہے اور وہ کہتے ہیں،
کہ راڑو دی تو سن پو بس سویرے میں سوچے کہ اساں یونیورسٹی کو چھوڑ دے سو اساں اپنے گوٹ چلے ویسو اساں مزید رعایا نہیں بن سکتے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بیٹی اور باپ سو جاتے کہ اچانک بہت سی کاروں کی رکنے کی آواز آتی ہے اور ابو وہیں سمجھ جاتے ہیں کہ آج یقینی بات ہے کہ حاکم خان کے وہ پالتو گنڈے آ گئے ہیں۔ وہ پالتو گنڈے آ جاتے ہیں اور دروازے پہ ٹھوکر مارتے ہیں، دروازہ گر جاتا ہے، اندر جاتے ہیں، یہ اس کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں۔ ربو کہتا ہے کہ اے میں غریب ضرور ہے لیکن میں بے غیرت کوئی نہیں، اگو ہٹ وجہ ورنہ میں کو تسا میری لاش تو ٹپ کے میری دھی کو ہاتھ لا سکتے ہوئے جب تک میں جیندہ بیٹھا تو اندر اتنی جرت کوئی نہیں۔ لیکن پستول کی ایک گولی ربو کو سلا دیتی۔ رانو کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی۔ رانو کے سامنے اس کے باپ کی لاش پڑی ہے اور وہ اپنے باپ کی لاش کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلائے ہوئے کہ بابا تمہارے سوا میرا کون ہے، تم ہی چلے گئے تو مجھے اب ان ظالموں سے کون بچائے گا۔ اب اسی اسنا میں یہ سارے گنڈے اٹھا کے اسے جیب میں ڈالتے ہیں اور جیب کو حاکم خان کے ڈیرے پر لے جاتے ہیں۔ حاضرین کرام، یہی وہ موڑ ہے جہاں کہانی ایک نیا رخ لے رہی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو دلہن کا لباس ہے اسے پہنایا جائے۔ رانو کہتی ہے میں مر سکتی ہوں لیکن میں دلہن کا یہ لباس نہیں پہنوں گی، اس لیے کہ میں غریب ضرور ہوں لیکن میری رگوں میں میرے غیرت مند باپ کا خون دوڑ رہا ہے۔ اسے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دلہن کو عروسی لباس پہن لے لیکن یہ انکار کرتی ہے اور آخر دم تک انکار کرتی رہتی ہے۔ اقرار کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہتی ہے کہ میں مر سکتی ہوں لیکن یہ لباس نہیں پہنوں گی۔ اسی اسنا میں حاکم جو ہے وہ شراب کے نشے میں دھت اندر آ جاتا ہے۔ ہاں رانو تیکو تو بڑا مان ہے اپنی غیرت تے، دیکھ میرے بندے تیکو کیویں چاہے، آج تہاڈے غریباں دی کوئی عزت ہی کوئی نہیں۔ اج میں تو دسے سا کہ تساں ٹکے دے کمینہ دی کوئی عزت کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے شراب کے نشے میں دھت جب اسے پڑھتا ہے آگے تو وہ پیچھے ہٹتے، وہ آگے بڑھ رہا ہے وہ پیچھے ہٹ رہی۔ آخر کار اس کی نگاہ وہ سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے بہت سے سیب ہیں، بہت سے فروٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک تیز دھار چھری پڑی۔ رانو لپک کے تیزی سے وہاں گرتی اور فوراً چھری اٹھا کر اپنے ہی پینٹ میں گھونپ لیتی۔ اے بابلا تو جو مر گئے تو تیری تھی اپنی عزت پر بات کر چکے، انج ہو نہیں سکتا۔ میری رگاں چ تیرے بابل تیرا غیرت مند لو ہوئے، میں مر سکتی ہوں بابل پر تیری عزت تے آنچ نہیں آن دیتی۔ خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور رانو اپنے مالک حقیقی سے جا ملتی، یہ ڈر جاتا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پہ قہر توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ قہر نہیں توڑے گا، نہیں، زندگی خود بے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور زندگی ایسی سزا دی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یا تو ابھی شراب کے نشے میں یہ چور تھا یا ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ پاگل ہو گیا۔ رانی میری بہن اب کچھ دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا اور اب میری بہن، پھر رونے لگتا، میں نے یہ کیا کر دیا،
یہ کیا کر دیا میں نے، یہ کیا کر دیا میں نے، کیا کر دیا. پھر یکدم میں گرا دوں گا سارے محل اور یہ ساری دولت ختم کر دوں گا اپنے بابا کی. بابا کو بھی میں گولی مار دوں گا، بابا کو میں چھری مار دوں گا، میں اپنے حاکم خان کو بھی گولی مار دوں. یہ ہے قدرت کی طرف سے انتقام. آج وہی حاکم خان جو کل اپنے پاؤں زمین پہ میلے نہیں ہونے دیتا تھا، آج لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اسے پاگل کر دیے وہاں اسے فالج کا اٹیک کر کے اب اس کے بازو کو یہ اس کا انداز ہے. پانی مانگتا ہے، لوگ پانی دیتے تو ہیں کیونکہ ان کے اندر انسانیت ہے، لیکن حقارت کی نگاہ سے پانی دیتے ہیں کہ یہ پانی پیو. لوگ رانو کی لاش کو لے کر اس کے گھر آتے ہیں اور پھر اب حاکم خان اعلان کرتا ہے، او گاؤں کے لوگوں سنو، ربو کی بیٹی نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا. اگر تم میں سے کسی نے تھانہ کچہری جانے کی جرت کی تو یاد رکھو میں تمہاری نسلیں بگاڑ دوں گا، نسلیں تباہ و برباد کر دوں گا. قدرت جب انتقام لینے پہ آتی ہے نا تو انتقام کا انداز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ایک گھوڑے پہ سوار ہو کے اعلان کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے اعلان کیا گھوڑا بتکا، گھوڑا جیسے ہی بتکا گھوڑے نے تیز رفتار سے بھاگنا شروع کر دیا اور یہ نیچے گرا. کبھی اس کی لاش اس دیوار سے ٹپکتی تھی، کبھی اس دیوار سے پٹکتی تھی. گھوڑا دوڑتا رہا، اس کی لاش کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. بالکل وہی حال ہوا جو کسی زمانے میں ہلاکو خان کا حال ہوا تھا کہ وہ بھی کسی کو زندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا. آج اس کی لاش بھی مسخ ہو گئی. بیٹا فالج زدہ پاگل گلیوں میں پڑا ہے اور باپ کو اس کے اپنے ہی گھوڑے نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا. اس کی لاش ایسی ہے کہ شکل دکھائی نہیں دیتی. محترم سامعین، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ زندگی میں لوگوں سے بہتری کیجیے، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیے، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹ لیجیے، لوگوں کو اپنا پیار دیجیے. جہاں کہیں لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ دے گا. میری بڑی دعا آپ کے ساتھ ساتھ آپ شاد رہیں، آباد رہیں. بصیب کہانی میں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.